بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتعي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين وقوله الحق: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے: بتحقیق کہ اللہ کے رسول کی ذات میں عمل کے سلسلے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ پایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اجتماعی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک کمیٹی وغیرہ تشکیل دیتے ہیں تاکہ جو ان مفادات کے سلسلے میں ہمارے نظریات و خیالات ہیں ان کو بروئے کار لایا جا سکے، تو سب سے پہلے اس کمیٹی کے افراد کو منظم رکھنے کے لیے ایک قانون اور دستور بنایا جاتا ہے تاکہ کمیٹی کا ہر فرد اس دستور اور اس قانون کا پابند رہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی ایسی چیز کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو اس کمیٹی کے رکن کہلاتے ہیں۔ مدرسہ ہے، امام باڑہ ہے، مسجد ہے یا کوئی اور چیز، حتیٰ ہمارے ملکی جو ادارے ہیں یا اقوام متحدہ کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات تو بیت المال کے آنے سے لے کے اب تک اور اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک جو ذات ہمارے سچے مسلمان ہونے کا
ثبوت فراہم کرے گی وہ ہے ذات پیغمبر. اگر ہم سیرت پیغمبر پہ زندگی گزاریں گے تو گویا ہم ایک سچے مسلمان ہیں, اور اگر سیرت پیغمبر پہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو گویا ہم کہہ تو رہے ہیں مگر اس راستے سے منحرف ہیں جو سیرت پیغمبر کا راستہ ہے. تو اللہ نے ہمیں جیسے ساری دنیا قانون بناتی ہے ایسے معاملات میں, ویسے ہی پروردگار عالم نے بھی جب ایک اجتماع کو اپنا بنانا چاہا ہے تو اس نے سیرت رسول کو ہم سب کے لیے قانون کا درجہ دیا اور دستور حیات کا درجہ دیا. البتہ دنیا کے قانون, دنیا کے قوانین اور اسلام کے قانون میں یہ فرق ہے, دنیا کے دستور اور اسلام کے دستور میں یہ فرق ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دستور ہیں وہ سب کسی نہ کسی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں, ختم ہوتے رہتے ہیں, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. مگر اللہ نے سیرت رسول کو جو مسلمانوں کے لیے دستور حیات قرار دیا ہے وہ نہ کل بدلا تھا, نہ آج بدلا ہے, نہ صبح قیامت تک بدلا ہے. اسلام کو جو اسلام میں مسلمانوں کے لیے جو دستور حیات کا درجہ سیرت پیغمبر کو دیا یہ ناقابل تبدیل ہے. دنیا کے دستور بدلتے کیوں ہیں, اسلام کا یہ دستور کیوں نہیں بدلے گا, کیوں ناقابل تبدیل ہے, اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. کہ ساری دنیا کے قوانین بدلتے ہیں. کل ہم نے ایک مکتب قائم کیا اور اس کی پنجرکنی ایک کمیٹی بنا دی, ایک چھوٹا سا دستور بنا دیا. 4-5 لوگ بیٹھے صاحبان عقل, انہوں نے ایک دستور بنا دیا, لیکن پھر وہ مکتب کئی مکتبوں میں تبدیل ہو گیا, پھر ایک مدرسے میں تبدیل ہو گیا, پھر 4-5 لوگ بیٹھ گئے کہنے لگے یہ دستور جو تھا وہ ایک مکتب کے لیے بنایا گیا تھا, اس وقت یہ ناکافی ہے, لہٰذا اب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا دستور آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو صاحبان عقل دستور کو بناتے ہیں دنیا میں, چاہے یہ حکومتوں کا دستور ہو, چاہے ہمارے نجی معاملات میں یہ دستور بنے, جہاں کہیں بھی بنتے ہیں صاحبان عقل ان دستوروں کو بناتے ہیں. اور جب انہی صاحبان عقل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہ دستور نکما ہو چکا ہے, کام نہیں کر رہا ہے, تو وہی صاحبان عقل پھر بیٹھتے ہیں اور ایک نیا دستور گزرے ہوئے دستور کو ختم کرنے کے بعد بنا ڈالتے ہیں. آپ ساری دنیا کے دستور کو دیکھیے, یہاں سے لے کے اقوام متحدہ تک کا دستور کبھی نہ کبھی تبدیل ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے, روز ایک نہیں رہتا. مگر قرآن کا جو دستور ہے وہ کل بھی تھا, اسلام کا جو دستور تھا وہ کل بھی تھا, وہ آج بھی ہے, وہ صبح قیامت تک رہے گا. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ دنیا نے معیار دستور سازی عقل کو بنایا اور اللہ نے معیار دستور سازی سیرت کو بنایا. جب ایک عقل کے مقابلے میں کوئی بڑا عاقل آتا ہے تو وہ پچھلے دستور کو تبدیل کر دیتا ہے. تبدیلی کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی, اللہ نے کہا میں سیرت رسول اللہ کو اسلام کا قانون بناؤں گا, صبح قیامت تک نہ کوئی رسول سے بہتر سیرت لا پائے گا, نہ صبح قیامت تک کسی نے تبدیلی کی ہمت دے گا. صبح قیامت تک نہ کوئی رسول اللہ سے بہتر سیرت لا سکے گا, اور نہیں کسی کے اندر یہ جرأت پیدا ہوگی کہ وہ اسلامی قوانین کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے. عزیزان گرامی, اب اگر کوئی یہ کہے کہ دور رسول اللہ میں فلاں چیز حلال تھی, میں اسے حرام کہہ رہا ہوں, تو جواب یہ ہوگا کہ قانون ہے سیرت رسول, پہلے رسول اللہ سے بہتر سیرت لاؤ, پھر جرأت کرو کہ شریعت اسلامی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو. تو دستور ہے
سیرت پیغمبر خاتم، رسول اللہ کی سیرت، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انبیاء ہیں، بہت سارے رسول ہیں، ظاہر ہے پیغمبر سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور رسول گزرے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کا جائزہ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہ سمجھا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ کرے، جو ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں کیا کچھ کا ذکر، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور جن لوگوں کا ذکر کیا، کسی کا لقب آیا تو نام نہیں آیا، کسی کا نام آیا تو لقب نہیں آیا، کسی کے دن کی باتیں آئیں تو رات کا ذکر نہیں آیا، کسی کا رات کا تذکرہ آیا تو دن کی باتیں نہیں آئی، کسی کی جنگ کے سلسلے میں کچھ کہا گیا تو سلوک کی بات نہیں آئی، کسی کے سلوک کے مسئلے کو پیش کیا گیا تو جنگ کی بات نہیں آئی۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم اور آپ قرآن میں دیکھیں گے تو تذکرہ نبی سے پورا قرآن چھلک رہا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی اٹھتے ہیں تو قرآن میں ہے، نبی بیٹھتے ہیں تو قرآن میں ہے، نبی بولتے ہیں تو قرآن میں ہے، نبی حرکات و سکنات، نبی کے حرکات و سکنات کو قرآن میں محفوظ کیا گیا ہے، نبی کا بچپن قرآن میں ہے، نبی کے جوانی قرآن میں ہے، نبی کا آغاز قرآن میں ہے، نبی کا انجام قرآن میں ہے، نبی کا اخلاق قرآن میں ہے، نبی کے سیرت قرآن میں ہے، نبی کا آغاز مذہب قرآن میں ہے، نبی کے تکمیل دین قرآن میں ہے۔ کون سی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، میں اگر سب بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی سکوں تو آپ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن میں ذرا سا بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے سرکار کی حیات طیبہ کو اس کے اندر قرآن کریم میں پیش کیا گیا۔ بعثت پیغمبر کا مسئلہ آتا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی وہ ہے جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں انہیں میں ایک نبی بنا کے بھیجا۔ کام کیا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت، تزکیہ نفوس، کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفوس۔ درا حالے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جب اخلاق پیغمبر کا ذکر آتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تم اخلاقیات کے عظیم مراحل پہ فائز ہے۔ جب بات یہ آتی ہے کہ نبی کی 40 سالہ زندگی قابل تأسی ہے یا 40 سال کے بعد، تو آواز آتی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، کیا بکواس کر رہے ہو، محمد ہے ہی نہیں مگر رسول۔ یعنی جہاں سے تمہیں تصور محمدیت ملے گا وہیں سے تمہیں تصور رسالت ملے گا، اور جہاں سے تصور رسالت ملے گا وہیں سے وہ اس قابل ہے کہ ان کی تأسی کی جائے۔ پیغمبر جو دین لائے تھے وہ دین اتنا پاک و پاکیزہ تھا، کل صاحب ثروت و حکومت و صاحبان قبیلہ و صاحبان نسل وہ اپنے کو بڑا کہتے تھے، الگ الگ معیار تھا، کوئی رئیس ہے وہ بڑا ہو گیا، کوئی دولت والا ہے وہ بڑا ہو گیا، کوئی حکومت والا ہے وہ بڑا ہو گیا، کوئی اقتدار والا ہے وہ بڑا ہو گیا، کوئی اچھے قبیلے والا ہے وہ بڑا ہو گیا۔ مگر نبی جو مذہب لائے تھے اس مذہب نے کھلم کھلا آواز دی کہ خبردار، یہاں ہمارے یہاں بلندیاں حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ نہ دولت، نہ ثروت، نہ حکومت، نہ خون، نہ قبیلہ، نہ نسل، جو جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ وہ محترم و مکرم ہوگا۔ بہت سے لوگ چونکہ متقی و پرہیزگار نہیں تھے مگر وہ رشتوں کے ذریعے نبی سے قریب ہونا چاہتے تھے۔ خدا کی قسم پیغمبر باپ تھے مگر قرآن کو کہنا پڑا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ دیکھو محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے
النبیین ہے، یعنی نبی کو رشتہ دار سمجھ کے کبھی نہ آنا، جب آنا رسول اللہ سمجھ کے۔ سلامات بھیجے محمد بہت زیادہ آیتیں آپ کو نہ سناؤں، میں تو اس لیے سنایا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتی اللہ کا ذکر، اللہ نے نبی کا تذکرہ کیسے کیسے کیا ہے۔ نبی گفتگو فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کہ میں جب جھکا، نہ تمہارا ساتھی گمراہ ہوا، نہ اس نے راہ ضلالت اختیار کی، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتا ہے جو اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ آغاز مذہب کا مرحلہ آتا ہے، پیغمبر سوچتے ہیں فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، نبی سوچتے ہیں کام شروع کرنا ہے، مگر اپنوں سے، پرایوں سے، گھر سے، باہر کہاں سے شروع کیا جائے؟ آواز آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب ماحول کو سازگار بنانا ہو تو کام گھر سے شروع کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ محسوس کر رہے ہیں نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اسی کے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والا، اسی کے اجازت سے تمہیں سراج منیر بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، نبی آغاز مذہب کہتے ہیں وہ ہے، مذہب جب مکمل ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے، حتیٰ جس وقت نبی ابھی بچے ہیں، جس وقت ابھی مسلمانی میں بچہ سمجھتا ہے، اس وقت بھی اللہ نبی کو قابل ذکر سمجھ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیغمبر جب تم نے تمہیں یتیم دیکھا سہارا نہیں دیا، جب تمہیں غیر شہرت یافتہ دیکھا شہرت نہیں دی، جب تمہیں غیر غنی دیکھا غنی نہیں بنایا، کبھی آواز دیتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں۔ آپ خود قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہوں گی کہ کتنا ذکر کیا گیا۔ میرے معبود اتنے نبیوں میں سے یا تو ذکر ہی نہیں کیا، یا ذکر کیا تو بقدر ضرورت کیا، اور اپنے نبی کی زندگی کا کوئی لمحہ قرآن سے خارج نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو شاید پروردگار عالم آواز دے، ہر نبی نبی ہے مگر تمہارے زمانے کا نبی نہیں ہے، تمہارے زمانے کا نبی ہے محمد مصطفیٰ، اور اس کی سیرت ہے تمہارے لیے قانون۔ اسی لیے میں نے سیرت پاک پیغمبر کو قرآن کریم میں بکھیر کے رکھ دیا ہے، تاکہ تمہیں کسی سیرت نگار کی سیرت کی ضرورت نہ پڑے، قرآن پڑھتے رہو اور سیرت پیغمبر سمجھ کیا ہے کہ تم قرآن پڑھتے رہو اور سیرت پیغمبر تمہاری سمجھ میں آتی رہے۔ میں کیا پروردگار، تو نے بڑا کرم کیا ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہمیں الٹے سیدھے سیرت نگاروں کی طرف متوجہ نہیں کیا، بلکہ تو نے پیغمبر کے کردار کو قرآن میں رکھ دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی کی زندگی کیا تھی۔ مگر ایک کریم، ایک تھوڑا سا اور کرم کیوں ہوتا، کیا ہوگا؟ میں کہا پروردگار، تو نے قرآن میں جو کچھ رکھا ہے وہ ہے جو نبی نے کیا، وہ سب وہ ہے جو نبی نے کیا۔ ایک ذرا اور کرم کرتا، جو کیا پیغمبر نے کیسے کیا،
اگر یہ بھی بتا دیتا تو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا. صلوات بھیجے محمد علیہ. جو کیا وہ ہے قرآن میں، مگر جو کیا کیسے کیا یہ قرآن میں نہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. اور مسلمانوں کا سارا مسئلہ یہی ہے. ہم مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سارا سبب یہی ہے. کون کہتا ہے رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی؟ سب کہتے ہیں نماز پڑھی. کیسے پڑھی؟ تو کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے. کون کہتا ہے حضور نے وضو نہیں کیا؟ سب کہتے ہیں وضو کیا، مگر وضو کیسے کیا؟ جب یہ مسئلہ آتا ہے تو کوئی نیچے سے اوپر جانے لگتا ہے، کوئی اوپر سے نیچے آنے لگتا ہے. ہر ایک کہتا ہے روزہ رکھا، مگر جب کھولنے کا وقت آتا ہے کوئی 10 منٹ پہلے چلا جاتا ہے، کوئی 10 منٹ بعد. تو نبی نے جو کیا وہ سب محفوظ ہے. محفوظ وہ نہیں ہے کہ کیا تو کیسے کیا. اے پروردگار تو اسے بھی محفوظ کر دیتا تو مسلمانوں میں انتشار نہ پیدا ہوتا. کہا کہ فعل پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، کیفیت پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری خود صاحب فعل یعنی فاعل پیغمبر کی ہے کہ وہ حفاظت کریں. میں نے نبی سے پوچھا یا نبی آپ نے کچھ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تم میں دو گران صدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میری عترت اور اہل بیت. میں نے کیا 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 ہے یہ دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لینا. جو کیا ہے کیسے کیا ہے اسے سمجھنا ہو تو دریان کیا کیا. اہل بیت یہ بتائیں گے کہ نبی نے جو کیا وہ کیسے کیا. سبحان اللہ. سارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے قرآن دیا، اہل بیت کو چھوڑا. نتیجہ بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، زیادہ سے زیادہ 25 سال. زیادہ سے زیادہ 25 سال امیر المومنین خلافت ظاہری پہ آئے، پہلی نماز پڑھی. روایت کہتی ہے جب نماز ختم ہوئی لوگ مصافحہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. پوچھا گیا رونے کا سبب کیا ہے؟ کل نبی کے بعد آج پہلی بار وہ نماز دیکھی جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے. پتہ چلا ہے مختصر مدت کے لیے بھی قرآن لے کے اہل بیت کو چھوڑا جائے تو وہ نماز بھی نہیں ملے گی جو نبی پڑھایا تھا. لا فتح الا لیلہ سیف اللہ ذوالفقار نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ سیرت پیغمبر کو سمجھایا جائے اور اس کو اجاگر کیا جائے کہ انسان کو سیرت ملے گی تو کہاں سے ملے گی. اللہ نے اسی سیرت کو اسلام کا قانون قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اسی سیرت کو مسلمانوں کے لیے قانون قرار دیا ہے. مسلمان ابھی تک یہ سوچ رہا ہے 40 سال سے پہلے قابل تاثیر یا 40 سال کے بعد. وہ یہ بھی بھولا ہوا ہے کہ خود پیغمبر فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان
ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ طے ہوا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو چیز قانون ہے وہ کیا ہے؟ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے سیرت رسول اللہ، رسول کی سیرت ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دستور حیات، قانون، دستور العمل۔ ابھی یہاں پہ ایک مسئلہ تھوڑا سا پیدا ہو رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی امت میں جتنے مرد ہیں کم و بیش اتنی ہی خواتین ہیں، تو تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے رسول کی ذات۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد تو رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کر لیں گے، عورتیں کیا کریں گے؟ عورتیں کس کے سیرت پہ عمل کریں گے؟ تو کسی نے کہا کہ اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، جیسے مرد جو ہے وہ رسول کی سیرت پہ عمل کریں گے ویسے ہی عورتیں بھی رسول کی سیرت پہ عمل کریں گی۔ من کیا فیصلہ تو بہت آسان تھا رہے، مگر ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ رسول نے اگر عورتوں کو بھی وہی سارے حکم اپنی شریعت کے عنوان سے دیے ہوتے جو مردوں کو دیے ہیں تو اطمینان سے ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول مردوں کو مذہب میں کوئی حکم دے رہے ہیں تو عورتوں کو کوئی اور حکم دے رہے ہیں۔ مثلا مردوں سے کہہ رہے ہیں تم مرد گھر میں پڑے رہنا تمہاری شان کے خلاف ہے، باہر نکلو اہل و عیال کے لیے آذوقہ تلاش کرو۔ عورتوں سے کہا تم عورت ہو اپنے گھروں میں رہو، شمع محفل بننا تمہارے لیے درست نہیں۔ سبحان اللہ۔ مردوں سے کہا تم چہرہ کھول کے مردانہ انداز سے باہر نکلو، عورتوں سے کہا اگر ضرورت پڑ جائے تو باحجاب نکلو۔ مردوں سے کہا جہاد کا موقع آ جائے تو تمہیں میدان جہاد میں جانا ہے، عورتوں سے کہا کیسا ہی مرحلہ ہو جائے تو ان سے جہاد ثابت ہے۔ مردوں سے کہا تمہارے لیے بہتر ہے مسجد میں آؤ، عورتوں سے کہا تمہارے لیے بہتر ہے گھر میں بھی جتنا اندر نماز پڑھ سکو۔ مردوں سے کہا جب نماز میں کھڑے ہونا پیروں کو الگ رکھنا، عورتوں سے کہا جب تم کھڑی ہونا۔ مردوں سے کہا ڈوب رہے ہو تو نماز ثابت نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے چاہے اشارے سے پڑھو۔ عورتوں سے کہا ہر مہینے تمہارے لیے مواقع ہے، تمہارے لیے نماز ثابت قرار دی گئی۔ اور فرمایا ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کا حکم الگ الگ دیا گیا، مردوں کو کچھ عورتوں کو کچھ۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے دہرا دی تاکہ اندازہ لگ جائے، باقی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا دہرانے کا وقت نہیں ہے، دونوں کے درمیان الگ ہے۔ عورتوں کو کچھ حکم دیا جا رہا ہے، مردوں کو کچھ حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر نبی کبھی گھر میں بیٹھتے اور بتاتے اس طرح عورتیں گھر میں رہیں، اور کبھی باہر نکلتے کہتے اس طرح مرد باہر آئے، تو عورتوں کو بھی سیرت مل جاتی اور مردوں کو بھی۔ کبھی پیر ملا کے نماز پڑھ لیتے کہ یہ سیرت ہے عورتوں کے لیے، کبھی پیر ہٹا کے نماز پڑھ لیتے یہ سیرت ہے مردوں کے لیے۔ مگر نبی نے ہر وہ کام کیا جو مردوں والا تھا، مگر عورتوں کو جو کسی پہ حکم دیا ان میں سے کچھ بھی نبی نے کر کے نہیں دکھایا۔ سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس راستے پہ نبی چلا ہو اس پہ چلنا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ مذہب کا قانون ہے رسول اللہ کی سیرت، نبی جس راستے پہ چلا ہی نہیں تو پھر عورتیں کہاں سے نمونہ لیں گی؟ انہیں کہاں سے ملے گا وہ؟
نمونہ جس کے اوپر انہیں عمل کرنا ہے. توجہ ہے نہیں جانے کے رہنی. تو یہ مسئلہ بڑا سخت آ گیا. اگر سب کے لیے ایک ہی حکم ہوتا سب کر لیتے, مگر سب کے لیے ایک حکم نہیں تھا. نتیجے میں عورتوں کا الگ حکم, مردوں کو الگ حکم. نتیجے میں ضرورت اس بات کی پڑی کہ سیرت پیغمبر کے اور بھی پہلو اجاگر کیے جائیں. بس شاید یہی وجہ تھی. اگر اتنی بات میری آپ کے پیش نظر ہو تو میں کہنے جا رہا ہوں کہ شاید یہی وجہ تھی کہ نبی کریم کو کہنا پڑا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا جز ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کہنا سیدہ کی فضیلت ہے. یہ سیدہ کی فضیلت نہیں ہے, قسم خدا کی. فاطمہ تو بضعۃ منی کہنا رسول اللہ کی ضرورت ہے. اگر نبی نے فاطمہ تو بضعۃ منی نہ کہا ہوتا تو مردوں کو تو سیرت پہنچا سکتے تھے, خواتین اسلام کو سیرت نہیں. قانون ہے رسول اللہ کی سیرت, قانون ہے رسول اللہ کی سیرت. نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا, فاطمہ میرا جز. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یہ جز کسی بھی چیز سے اگر جز کو آپ الگ کریں تو کل بھی اب کل نہیں رہ جاتا. سراوات بجے محمد و آل محمد. اب کل بھی کل نہیں رہ جائے. یہ میرا رومال, یہ کل ہے. مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ میں زیادہ زور اس پہ نہ لگوں اور زور لگا کے اس سے الگ نہ کروں. اس بات کا اختیار ہے. اور یہ بھی اختیار ہے کہ زور لگا دوں اور پھر اتنا حصہ کاٹ کے اس میں سے نکال دوں. ٹھیک ہے, یا نہ نکالوں یہ بھی اختیار ہے, یا نکال دوں یہ بھی اختیار ہے. نہیں نکالا تو یہ کل کو کل رہے گا. لیکن جب میں نکال دوں گا, اتنا حصہ میں نے نکال دیا, اب نکال کے کل والی مجلس میں اتنا لے کے میں آپ کے سامنے آ گیا, پوری مجلس میں پڑ گیا, آپ خالی میرا رومال دیکھتے رہے. آج میں نے اتنا پڑھ دیا اور کل یہ والا حصہ لے کے بیٹھ گیا, پوری مجلس پڑھتا تھا, آپ خالی میرا رومال دیکھتے رہے. کیا بات ہے. ہمارے ایک استاد تھے ایران میں, کہتے ہیں ان چیزوں کو بڑا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی خطیب ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا امامہ آگے سے صحیح رہے, ورنہ آپ علمی گتھیاں سلجھاتے رہیں گے, وہ امامے کی پیش صحیح کرتا رہے گا مجموع. ویسے اگر کوئی پیش نماز ہے تو پیچھے سے اس کا امامہ صحیح رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کا خضوع و خشوع برقرار رہے اور ذہن آپ کے امامے میں نہ الجھ جائے. اور اگر کوئی خطیب ہے اور پیش نماز دونوں ہے تو آگے سے بھی صحیح ہونا چاہیے اور پیچھے سے بھی صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک, یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج میں لے کے بیٹھا, آپ میری بات سن رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے, لیکن اگر میں نے اسے ٹکڑا کر دیا, اب اتنا لے کے بیٹھا, پورا مجمع پوری مجلس میں یہ دیکھ رہا ہے. کچھ کہا نہیں, مجلس ہو گئی, بعد میں کہنا مولانا صاحب میں کہ جی کیا حضور, اگر آپ کے پاس ایک یہی رومال تھا تو کہہ دی ہو تو کوئی بھی دے دیتا آپ کو رومال.
خیر نہیں کیا تو ہم کل لا دیں گے دوسرا موبائل، مگر خدا را اس کو لے کر بیٹھیے، اس لیے کہ آپ ہماری ملت کے عالم ہیں، اور اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو کم سے کم ہمارا دھیان دیجئے کہ ہماری آبرو خطرے میں نہ پڑے۔ میں نے کیا بتا کہ یہ جو ٹکڑا آپ لے کے بیٹھے ہیں، میں نے کہا بھائی ٹکڑا نہیں، ذرا ایسا تو نکالا ہے میں نے اس میں سے، باقی تو پورا ہے، کہنے کہ ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے کہ یہ بڑا ہے مگر ہے ٹکڑا۔ میں نے کہا یہ مجھے پسند ہے، میں بیٹھوں گا تو یہی لے کے، آپ کو اچھا لگے کہ نہ لگے، ارے وہ صاحب سمجھ جائے گی، ہماری بھی عزت تھی اس میں۔ میں نے کہا نہیں میں یہی لے کے بیٹھوں گا، تو آپ نے دیکھا کہ مانیں گے نہیں، کہا اچھا یہ بتائیے وہ دوسرا والا ٹکڑا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہا وہ ذرا دے دیجیے اور یہ بھی دے دیجیے۔ میں نے دونوں دے دیا، آپ نے رفوگر کے پاس جا کے اسے رفو کرا دیا، مجھے لا کے دیا، اب لے کے بیٹھا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جو کل الگ ہو گیا تھا آج پھر پورا ہو گیا۔ توجہ ہے نہیں جانے گرامی؟ نبی نے کہا فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ نبی کو اختیار تھا کہ اپنی عظمت رسالت کی حفاظت فرماتے اور اپنے سے کسی کو جز کہہ کے الگ نہ کرتے، لیکن جب اپنے اختیار سے نبی نے کسی کو جز کہہ کے اپنے سے الگ کر ہی دیا تو آپ بغیر اس کے رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جب بھی نبی کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی تو اسے لا کے نبی سے ملانا پڑے گا جسے جز کہہ کے الگ کیا ہے۔ اور اگر کوئی ان اہل بیت کو چھوڑ کے رسول اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، نتیجے میں رنگیلا رسول ہمارے سامنے آئے گا، مقدس محمد سامنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے جو جزو رسالت ہے۔ تو نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرا جز، جز کو کل سے مکمل رابطہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ ٹکڑا الگ کیا، یہ الگ کیا، کہہ رہا ہوں یہ کل ہے یہ جز ہے، لیکن ہے تو یہ بھی ٹکڑی، خالی فرق یہ ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ میں کیسے کل کیوں کہہ رہے، اسے جز کیوں کہہ رہے؟ الگ ہونے کے بعد اس کا رنگ بدل گیا، اس کا ڈھنگ بدل گیا، اس کا تانا بانا بدل گیا، اس کی مضبوطی بدل گئی، اس کی کوالٹی بدل گئی، اس کی حیثیت اس کی حیثیت میں کوئی فرق آ گیا، کب کچھ نہیں ہوا، جیسا یہ ہے ویسا ہی یہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ، جو یہ ہے وہی یہ، جیسی مضبوطی یہاں ویسی مضبوطی یہاں، جیسا رنگ یہاں ویسا ہی رنگ یہاں، جیسا ڈھنگ یہاں ویسا ہی ڈھنگ یہاں، جو اس کا مٹیریل وہی اس کا مٹیریل۔ کیسے جز سے کل کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ بس وہ بڑا ہے اس لیے کل ہے، یہ چھوٹا ہے اس لیے جز ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب فاطمہ کو خالی فاطمہ نہ سمجھنا، نبی نبی ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے، وہ رسول ہے تو رسالت کا ٹکڑا ہے، وہ معصوم ہے تو عصمت کا ٹکڑا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے تو رحمت کا ٹکڑا ہے، وہ یاسین ہے تو خصوصیت یاسینیت کا ٹکڑا ہے، وہ مزمل و مدثر ہے تو مزمل و مدثر کا ٹکڑا ہے، وہ بشیر و نذیر ہے تو بشارت و نذارت کا ٹکڑا ہے۔ در صلوات نبی کی فضیلتوں کو سمجھتے تھے، اور پھر سمجھیے کہ فاطمہ کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور فاطمہ اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہم نے سوچا ہے۔ ابھی تک ہم نے بی بی کے بارے میں غور و خوض نہیں کیا، اب غور و خوض کا زمانہ آیا ہے دھیرے دھیرے۔
بس مانتے رہے، جیسے بہت سی چیزیں مان لیتے ہیں ویسے مان لیا. رسول کو بعظمت مانا، ائمہ کو بعظمت مانا، چار معصومین میں بی بی کو بھی لے لی، ان کو بھی بعظمت مانا. مگر میں اپنے بچوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ رسول اللہ کو آپ بعظمت کیوں مان رہے ہیں، کیا وجہ ہے انہیں بعظمت ماننے کی، تو آپ فوراً جواب دیں گے ارے وہ سید المرسلین خاتم النبیین ہمارے زمانے کے نبی، اس لیے بعظمت. ہم نے کہا اچھا ان کے بعد امیر المومنین، کہ وہ ہمارے امام، اوصیاء کے سردار، ان کی اولاد سب کے سب بعظمت. ان کا ٹھیک، تو نبی اس لیے بعظمت کہ وہ سید الانبیاء، علی اس لیے بعظمت یا ائمہ کہ وہ سید الاوصیاء یہ امام. میں نے کہا یہ بی بی فاطمہ کیوں بعظمت ہے، یہ تو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں. اگر نبی ہونے کی حیثیت سے بعظمت، علی امیر ہونے کی حیثیت سے بعظمت، تو یہ بی بی کیا ہے؟ بی بی تو نہ نبی ہیں اور نہیں امام، پھر کیوں بعظمت؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ارے آپ نہیں جانتے بہت ہی بعظمت بی بی ہے. میں ان کی وجہ کہ سردار انبیاء کی بیٹی، اس لیے بعظمت. اچھا، اور کہ سید الاوصیاء کی زوجہ ہے، اس لیے بعظمت. اچھا، اور کہ سردار جوانان جنت کی ماں ہے، اس لیے بعظمت ہے. ان کے اچھا، اور کہ بس بہت زیادہ بہت ہو گیا، یہ عظمت بہت ہے کہ وہ نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسنین کی ماں، یہ بہت بڑی عظمت ہے. بے شک یہ رشتے بی بی کی عظمتوں میں چار چاند لگا رہے ہیں، مگر زہرا اتنی پستہ قد بھی نہیں ہے کہ ان کو بلند کرنے کے لیے ان رشتوں کی بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑے. بی بی الگ ہی چیز ہے، الگ ہی شخصیت ہے، الگ ہی ذات ہے. آپ نے کہا یہ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہر شب جمعہ آپ حدیث کیسا پڑھتے ہیں؟ جب پنجتنے پاک چادر میں آ گئے، اللہ فرماتا ہے اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا عبدا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصة. جب خمسے جمع ہوئے، اللہ نے کہا یہ زمین و زمان و مکین و مکان پیدا ہی نہیں ہوئے مگر ان کی محبت میں، جو اس وقت اس چادر کے نیچے ہے. توجہ ہے نہیں جانے گرامی؟ اب جبرائیل جیسا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا ربی ومن تحت القصہ، اے پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ اس چادر میں کون ہے؟ اللہ سے. میں نے جبرائیل تم نہیں جانتے کون ہے؟ 12 آئے ہو، انہیں دیکھا نہیں ہے؟ کہ دیکھا تو ہے. کہ پھر یہ کو پوچھا کون ہے؟ نبی کو نہیں جانتے، علی کو نہیں جانتے، فاطمہ کو نہیں جانتے، حسن کو نہیں جانتے، حسین کو نہیں جانتے، کس کو نہیں جانتے؟ کہ سب کو جانتا. کہ پھر آج کو پوچھ رہے ہو کہ الگ الگ دیکھا تھا سب کو، پتا تھا یہ آج کہا جب سمجھ گئے ہیں تو دیکھنے میں 5 ہیں، مگر یہاں دیکھا تو محمد، یہاں دیکھا تو محمد، یہاں دیکھا تو محمد، انہیں دیکھا تو محمد.
انہیں دیکھا تو محمد، کل سب الگ دکھائی دے رہے تھے، آج سب کے سب محمد۔ واہ 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 واہ۔ تو پوچھا کیا پوچھا؟ یا رب ومن تحت القصہ، اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم اہل بیت النبوہ، وہ نبوت کے اہل بیت تھے، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان، توجہ ہے جلانے گرامی، ارے کان سے کیا نکلتا ہے؟ صلوات جے محمد و آلہ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ وہم فاطمۃ وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ ہمارا انداز تعارف کیا ہوتا ہے؟ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں خاندان کا، یہاں انداز تعارف کیا ہے؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا نبی، بیٹی، داماد، نواسے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا۔ ہم فاطمۃ و ابوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ، وہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر، وہ فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین۔ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ ان رشتوں سے بلند نہیں ہے، فاطمہ خود اتنی بلند ہے کہ محمدیت فاطمہ کے ذریعے پہچانی جائے، عربیت فاطمہ کے ذریعے پہچانی جائے۔ حسن و حسین کا کام معمولی ذات نہیں، ان تمام معصومین میں ایک الگ حیثیت رکھتی ہے جناب زہرا، بے شک، اور ان کو پہچاننا آسان نہیں، بس کوشش کرتے رہو۔ ان کو پہچاننا آسان نہیں، بس کوشش کرتے رہو۔ میرے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ جس نے میری جدہ فاطمہ کی معرفت میری جدہ فاطمہ کا حق معرفت ادا کیا، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ واہ 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 واہ۔ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا ان کی معرفت سے شب قدر کے پانے سے کیا تعلق ہے؟ امام کہنا چاہتے ہیں نہ تم کبھی شب قدر پاؤ گے نہ ان کی معرفت حاصل ہو پائے گی۔ صلوات جے محمد و جو حق معرفت ہے وہ ہمارے پاس مگر کوشش کرو، مگر کوشش کرو تاکہ شب قدر کو حاصل کر لو۔ عزیزان گرامی، ہر سال شب قدر آتی ہے، ہر سال شب قدر آتی ہے، مگر بچپن سے بڑھاپا آ گیا، آج تک پتہ چلا شب قدر کون سی شب ہے؟ جی جی پتہ چلا؟ آج تک پتہ نہیں چلا، آج تک نہیں پتہ چلا ہے کہ شب قدر کون سی شب ہے۔ کوئی کہتا ہے شب 19 کا شب 21 بھی ہو سکتی، کا شب 23 بھی ہو سکتی، کا شب 25 بھی ہو سکتی ہے، کبھی شب 27 بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ مانا، آپ نے کچھ مانا، کسی نے کچھ مانا، لیکن نصف رمضان کے بعد یہ سب مسائل ہیں نا کہ طاق راتیں جو ہیں ان میں کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں 3 شبائے قدر، شب 19 اگر کوئی ایک ہوتی تو ہم اس دن مطمئن ہو جاتے کہ یہ ہے، ہم نے پا لیا شب قدر، مگر نہیں، شب 19 ڈھونڈا، شب 21 ڈھونڈا، شب 23 ڈھونڈا، اعمال کیے، مگر یقین
نہیں کہ کون سی ہے، 23ویں ہے، 21ویں ہے، 19ویں ہے، ایسے ہی گزر جائے گی زندگی، مگر ہم تلاش نہیں کر پائیں گے۔ پروردگار جب شب قدر اتنی باعظمت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس نے ہم نے شب قدر میں نازل کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا، وہ 1000 راتوں سے بہتر، ٹھیک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو ہم پوری زندگی پڑھتے رہے مگر ابھی یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تاریخ، تو یہ معبود بتا دیتا جب اتنی عظمت ہے تاکہ ہم سکون سے عمل تو کر سکتے، اگر سکون سے عمل بھی کر لیتے تو ڈھونڈنے میں جو بے چینی ہے نا وہ تمہارے اندر ہوتی، اور بے چینی کا الگ مزہ بھی ہے، اجر بھی ہے۔ صلوات دیجئے محمد اگر پتا ہوتا ایک دن عمل کر کے مطمئن ہو جاتے، پتا نہیں ہے تو 21ویں کو بھی ڈھونڈ رہے ہو، 19ویں کو بھی ڈھونڈ رہے ہو، 23ویں کو بھی ڈھونڈ رہے ہو، ٹھیک ہے، ہر تاریخ کو کوشش کر رہے ہو کہ میں شب قدر پا جاؤں، نتیجے میں شب قدر تو نہیں ملتی مگر میرے اعمال کے اضافے نے میرے درجات کو بلند کر دیا۔ اسی طرح زہرا کو بھی تاعمر ڈھونڈتے رہیے، زہرا تو نہیں مل پائیں گی مگر تلاش میں اجر میں اضافہ ہوتا۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تھک گئے؟ کیا کیا پڑھ رہا ہے، کیا کیا پڑھ رہا ہے، الٹا سیدھا اور تو یہ بیوی جو ہے اپنی جگہ اپنی مثال، شعور معصومین جو حیثیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا، مجھے بھی عجیب لگتا ہے، کیا ہے بی بی، کیا ہے بی بی، پوری زندگی گزر کے جناب امیر المومنین کے فضائل پڑھتے پڑھتے، آپ کی بھی ہماری سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے، لیکن اگر نبی کے بعد فضیلت کے اعتبار سے اگر کسی کو ہم بلند سمجھتے تو وہ صرف ایک ذات تھی جسے امیر المومنین کا ہے نا، مگر نبی نے ایک حدیث کہی، لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ کیا کہا نبی نے؟ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا، فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ عظمت سیدہ کو سمجھیے، نبی فرمانا چاہتے ہیں علی تمام فضیلتوں کے باوجود اگر فاطمہ نہ ہو تو کہیں بھی اخذ کر سکتے ہیں، لیکن زہرا اس صاحب فضیلت کا نام ہے کہ اگر علی نہ ہو تو دنیا میں کوئی نہیں جو زہرا کا ہم بندہ بن سکے۔ اس کائنات میں کوئی نہیں جو زہرا کا ہم پلہ بن سکے۔ عزیزان گرامی، تو ادھر امیر المومنین کے لیے یہ فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا۔
اور خود امیر المومنین ایک جگہ فخر فرما رہے ہیں میں بطول کا شوہر ہوں، اور پھر بی بی کی تعریف فرماتے ہیں ان کی یہ صفت یہ صفت یہ صفت یہ صفت. خود مولا بطول کا شوہر ہونے پہ فخر کرتے ہیں. اور رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا. دنیا میں کوئی بیٹی ایسی ہے؟ فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی نہیں، اپنے باپ کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ام ابیہا. تو آپ دیکھیں کہ صاحبان فضیلت نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں بی بی کی، وہ خود اس بات پہ گواہی دے رہی ہے کہ زہرا کی ذات ایک الگ ذات ہے. میرے خیال ایک گھنٹہ ہو گیا ہے نا؟ صلوات بھیجیں. بی بی کی ذات ایک الگ ذات ہے عزیزان کرام. انشاءاللہ کل بھی کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر سکوں. جناب سید کونین رسول اسلام کی وہ عظیم ترین بیٹی، ملائکہ جن کے بچوں کی گہوارہ جنبانی کرے، جبرائیل امین جن کی چکی پیسے، اور داروغ جنت جن کے دروازے پہ یہ کہتا ہوا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درد ہوں. عظمت کرامت بہت ساری ہے بی بی کی، مگر جب رسول کا وصال ہونے والا ہے، سرکار اس دنیا سے جانے والے ہیں، بی بی حضور کے پاس ہی ہے. دروازے پہ ایک شخص آواز دے رہا ہے، دق الباب کر رہا ہے اور کہتا ہے میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. اور بی بی بار بار کہتی ہے اس لائق نہیں پیغمبر کسی سے ملاقات کر سکتا. کچھ دیر رک جاتا ہے پھر وہ آواز دیتا ہے، پھر وہ رکتا ہے پھر وہی آواز دیتا ہے. آخری بار جب اس نے آواز دی تو بی بی کا جسم لرز گیا، کچھ عجیب محیط طریقے سے اس نے بات کہی، اور بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو کا قطرہ نبی کی کے رخسار پہ گرا. غش سے آنکھ کھلی، بیٹی میری زندگی میں رونے کی وجہ کب اب ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے بار بار اس سے کہا کہ نبی ملاقات کے لائق نہیں، مگر وہ واپس نہیں جا رہا ہے. اور آخری بار اس نے کچھ ایسے لب و لہجے میں بات کی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی وہ ہے جسے کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ وہ رک کے تیری اجازت چاہ رہا ہے. وہ ملک الموت ہے بیٹی، اسے اجازت دے دو تاکہ وہ تمہارے باپ کے قبض سے روح کرے. جناب رسول خدا نے اپنے اس دنیا سے جانے کی خبر دی، بی بی اور رونے لگی. نبی نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، کیا اس بات سے خوش نہیں کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرو. اور اس طرح بی بی کو پرسکون کیا اور نبی اس دنیا سے چلے گئے. عزاداران امام علی مقام، ادھر رسول اللہ کا جانا تھا اور ادھر بی بی پہ مصیبتوں کے نزول کے شروع. کل جس دروازے پہ ملائکہ آتے تھے، جس دروازے پہ کروبیین
خدمات انجام دیتے تھے، کل جس دروازے پہ رسول اللہ سلام کرتے تھے، کل جس دروازے پہ ملک الموت آ کے ٹھہرا رہتا تھا، آج اسے سیدہ کا دروازہ ہے، زمانہ آ کے آگ و لکڑی سے جلانے کی بات کر رہا ہے، ابوالحسن کو نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور بی بی دروازے کے پیچھے سے آواز دے رہی ہے، ابوالحسن ہی نہیں ہے، یہاں اور بھی بچے ہیں میرے، ہوا کرے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آگ لگا دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ آگ لگائی گئی، دروازے کو دھکا دیا گیا، ایک ملعون قنفذ نے تلوار کے دستے کا وہ وار کیا، بی بی کے شکم میں موزن کی شہادت واقع ہوئی، بے ہوش ہوتی ہوئی سیدہ نے ایک مرتبہ آواز دی، فضا ذرا مجھے سنبھالو، میرا بچہ موزن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت پاک۔ اس طریقے سے بی بی کو ستایا جا رہا ہے، اس طریقے سے بی بی کو رلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ماحول میں بہت سے مذاہب ہیں، کسی کے گھر کوئی بات ہو جاتی ہے لوگ روتے ہیں، کوئی ٹوکنے نہیں آتا۔ یہ مدینے کے لوگ ہیں، رسول کی امتی، اپنے بابا پہ بی بی رو رہی ہے تو آ کے امیر المومنین سے کہہ رہے، زہرا سے کہہ دو یا راتوں کو روئیں یا دنوں کو رویا کریں، ہم وقت رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑ رہا ہے۔ بی بی تک پیغام پہنچا، کہا جا کے ان سے کہہ دو زہرا زیادہ دنوں تمہارے درمیان نہیں رہے گی، کچھ دن برداشت کر لو، عنقریب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ مگر اس کے باوجود مظالم کا سلسلہ نہ رکا، جناب سید عالم کو جانے سے پہلے کہنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہا، صبت علیہ مصر لیالیہ، بابا آپ کے بعد مجھ میں مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑے گئے، اگر روشن دن میں پڑتے شب تاریخ۔ کے آزاد ہے ہم